बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च बहुत जोश और जज्बे से शुरू हो चुका है और कुछ ही घंटों बाद वो इस्लामाबाद भी पहुँच जाएंगे, तो आपकी जमात भी एक मजहबी जमात है, तो वो उनके इस आज़ादी मार्च को क्यों नहीं सपोर्ट करी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का ज़ाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड है और उनकी जमात का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है कि वो को प्रोटेस्ट करें या कि, लेकिन हमारा डे फर्स्ट से ये नुक्ता नज़र है कि जिस तरीके से इस आज़ादी मार्च को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर एक सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करेगा, क्योंकि डंडाई का इस्तेमाल अभी आपके इल्म में है, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स आ रही हैं, वहाँ पर असलहा भी मौजूद है और वहाँ पर एक मखसूस किस्म के नारे भी लग रहे हैं, जिहाद के नारे लग रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो इस्लामाबाद में किसके ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने जिहाद करने के लिए जाना है तो वो मकसद ज़्यादा उन्हें इश्यूज़ हैं तो वो कश्मीर की तरफ चले जाएँ। और इस हुकूमत का अगरचे मैं एलाई नहीं हूँ, आई एम नॉट द पार्टनर ऑफ दिस गवर्नमेंट, या मेरा नो कंसर्न विद देम, वो रहें या जाएँ, ये तो उनके लिए बेहतर है, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे हसास मौके के ऊपर, और ये अहले सुन्नत व जमात का पूरे पाकिस्तान का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि ऐसे हसास मौके के ऊपर जब कश्मीर का इश्यू जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक हाइप इख्तियार कर चुका है, आप दाखिली इंतशार और खलफशार को प्रमोट करके तो बेसिकली आप सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर हम मौलाना के साथ नहीं हैं। अच्छा, अगर वो कोई आपको लगता है कि मज़हब के नाम के या मज़हब की खिदमत के लिए करना चाह रहे हैं तो आप उनका ज़रूर साथ देते? हालांकि वो नारा यही लगा रहे हैं नामूस रिसालत का और इन चीज़ों के मुझे आप ये बताएं, नामूस रिसालत का इशू है कहाँ पे इस वक्त? लेकिन वो तो यही कह रहे हैं। कहने को तो अब अगर मैं उठ के इस वक्त ये कह दूं कि सोमनाथ का मंदिर फतह करने के लिए चलें तो उस मंदिर का वजूद भी नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी मकसद फतह हो चुका हुआ है। नामूस रिसालत का इशू ख़त्म हो चुका हुआ और जिस गवर्नमेंट के ये एलाई थे PMLN के, उस गवर्नमेंट के अंदर वो इशू क्रिएट हुआ था। उस दौरान हज़रत जो हैं वो नामूस रिसालत के ऊपर नहीं बोले, हज़रत आराम के साथ घर बैठे रहे, उसके ऊपर तौजीहात देते रहे। आज नामूस रिसालत का कोई इशू नहीं है और यही मेरा नुक्ता नज़र है कि आप इतने हसास इश्यूज़ को, जबकि उस किस्म का कोई मसला भी ना हो, आप उन्हें इस तरीके से प्रमोट करते हैं तो फिर नुकसान होता है, माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त आता है। दूसरे फ़िरके जो हैं, जो पाकिस्तान का अक्सरियती फ़िरका अहले सुन्नत व जमात, आज वो ये समझ रहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ JUIs, जो जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया है इस लॉन्ग मार्च को, जिस तरीके से उनकी डंडा फोर्सेस आई हैं, जिस तरीके से अंसारुल इस्लाम आगे आई है, और ये बैकग्राउंड भी बहरहाल उनका मौजूद है कि हमेशा TTP से लेकर तमाम मिलिटेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया। और जो हमारा अहले सुन्नत व जमात का तबका फ़िक्र था, ये हमेशा सूफ़ीज़ को मानने वाले लोग थे। इन्होंने हमेशा वायलेंस को भी इन्होंने अवॉइड किया है, इन्होंने सेक्टेरियनिज़म को अवॉइड किया है, टेररिज्म को अवॉइड किया है। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है वो ये समझ रहा है कि अब शायद एक मखसूस फ़िरके के हाथों हमारा निज़ाम जो है वो यरगमाल हो चुका हो। जैसे मौलाना फजलुर रहमान का जो मुतालबा है वो एक सियासी मुतालबा है, बेशक उसको वो मज़हब का नाम दे रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो कोई भी ऐसी पार्टी जो इलेक्शन में हारती है वो हमेशा धांधली का रोना रोती ही है, ये हमेशा होता है। लेकिन मौलाना साहब जो है इसको मजहबी कार्ड अपना इस्तेमाल करें और मज़हब के रंग को में इसको जो है ना अपने सियासी मुतालबे को सामने ला रहे हैं, तो क्या मज़हब का इस्तेमाल करना ये गलत ज़ुमरे में नहीं आता कि आप मज़हब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल उनको, मेरा ख्याल है उस बैलेंस को हमें मेंटेन रखना चाहिए। जो मजहबी पार्टीज़ होती हैं पॉलिटिकल, उनका काम ज़ाहिर है वो उनके साथ एक रिलीजियस बैकग्राउंड भी होता है, लेकिन अगर आप मज़हब के नाम के ऊपर सियासत करना शुरू कर दें वो भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप मज़हब को एज अ ब्लैक मेलिंग टूल यूज़ करना शुरू कर दें तो दैट्स द वर्स्ट थिंग आई गेस। और यही काम मौलाना ने किया है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो पिछले इलेक्शन में मौलाना की 7 सीटें थीं, इस मरतबा उनकी 9 हैं, तो वो शायद 2 सीटें बढ़ने के ऊपर सीख पाए हैं कि गॉड नोज, हम भी कहते हैं धांधली हुई है, मैंने भी लूज़ किया है, लेकिन मैं कहूँ तो मेरी समझ में भी आती है क्योंकि मैं लूज़ करके घर बैठा हूँ। मौलाना जो हैं वो तो 7 से 9 सीटें विन करके घर बैठे हैं। मौलाना किसी और के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्लाह करे खैर आफियत के साथ ये सारा इंसिडेंट जो है वो जो भी सो कॉल्ड धरना है या लॉन्ग मार्च है ये वाइंड अप हो जाए
وگرنہ اب دیکھیں آگے ماہ ربیع الاول ہے، اسی طریقے سے میرا خیال ہے تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی انہی دنوں کے اندر ہے. ملک دشمن طاقتیں جو ہیں اس ملک کے اندر پہلے ہی انٹرنیشنل ایجنسیز، انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے مسلسل کاوش کر رہی ہیں. تو اگر کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ول بی رسپانسیبل دین، اٹ ول بی مولانا فضل الرحمان. اور اگر ملک اس قسم کے کسی داخلی انتشار کا شکار ہوتا ہے پھر اگین وہی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب امپورٹنٹ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا. تو انہیں اپنی ٹائمنگ صحیح کرنی چاہیے. پروٹیسٹ کریں، وہ افلاس پہ کریں، وہ بھوک پہ کریں، وہ مہنگائی کے اوپر کریں، اسے تو کوئی نہیں روک رہا. الیکشن کے بعد بھی اب تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا ہے تو ان کو اب ہی کیوں خیال آیا اس آزادی مارچ کا؟ میرا خیال ابھی بھی انہیں بیفور ٹائم یہ خیال آ گیا ہے. یہ کسی بھی گورنمنٹ کو پاکستان کی جو اگر آپ پریویس ہسٹری دیکھیں تو 2 سے 2.5 سال کا ٹائم بہرحال دینا چاہیے. یہ اس مصیبت میں بھی پی ٹی آئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھنسی ہے. کسی نے کہا تھا کہ آپ پہلے 90 ڈیز کا پلان دیں. جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے 90 ڈیز میں یو سمپلی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اب 90 ڈیز گزرے، تنقید شروع ہوئی، آپ نے 6 ماہ کا ٹائم دے دیا. 6 ماہ گزرا تو آپ نے 1 سال کا ٹائم دے دیا. بس آپ کو قوم کو پہلے آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ منیمم آف 2.5 ایئرز ہمیں سیف ٹائم چاہیے، اس کے بعد ہم پہ کرٹیسزم کریں. تو یہ بیل مجھے مار والا جو کام ہے یہ خود پی ٹی آئی نے کیا. اس میں میرا خیال ہے مولانا کا قصور کام ہے اور پی ٹی آئی کا قصور زیادہ ہے. اچھا سر، ایک بات ہمارے ناظرین کے سامنے اگر آپ احادیث کی روشنی میں کلیئر کر دیں کہ احادیث میں کیا حکم ہے کہ اگر بغیر ثبوت کہ آپ کسی بھی شخص کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، بہتان اور الزام کی اسلام کے اندر بڑی سخت سزا ہے، اور اس کے حوالے سے ایسے شخص کو گمراہ بھی کہا گیا ہے، فاسق و فاجر بھی کہا گیا ہے. اور اگر وہ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، وہ پلی یہ لیتے ہیں کہ مجھے انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے، تو آئی گیس آن بوتھ سائڈز ہمارا معاشرہ باسیط مجموعی ایک عدم برداشت کا شکار ہے. اگر ہمیں کسی کی بات پسند نہیں آتی تو کسی کو ہم انڈین ایجنٹ بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم یہودی ایجنٹ بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم امریکن ایجنٹ بنا دیتے ہیں. اس فینومینا سے، اس سائیکی سوچ سے ہمیں باہر آنا چاہیے. دیکھیں، ہم باسیط معاشرہ، باسیط قوم، ہمیں ایک چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ کسی پر غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، کسی کو آپ یہودی ایجنٹ بنا دیں، کسی کو آپ انڈین ایجنٹ بنا دیں. آپ اس کی پالیسیز کو آن دا میرٹ ڈسکس کر کے بھی تو اسے غلط ثابت کر سکتے ہیں نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کچھ اس قسم کے ایویڈنسز نہیں ہیں تو اسے اجتناب کرنا چاہیے بہرحال. لیکن سر، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ ایک طرف اگر ایک ریلیجیس بندہ کوئی بات کرے گا اس طرح کی تو ہمیں زیادہ وہ چیز پنچ کرتی ہے کہ اس کے پاس تو اتنا زیادہ علم ہے تو اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے ایک دوسرا بندہ وہ بات کرے گا تو لوگ کہیں گے چلو اس کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے دین کا. دیکھیں، یہی اگین میں یہ بات کرتا ہوں، میں 10 انتظامی بھی پڑھا ہوں اور میں برسٹل تک سے گریجویٹ ہوں. یہ بات میں کرتا ہوں، یہ ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں بینگ سوسائٹی اس ایکسکیوز سے باہر نکلنا چاہیے. دین کی سمجھ جتنی ایک مولوی کو ہونی چاہیے اتنی ایک عام آدمی کو بھی ہونی چاہیے. اگر ہماری سوسائٹی کو باقی ان تمام لوازمات کا پتہ ہے، باقی ان تمام ماڈرن ٹیکنالوجیز کا پتہ ہے، باقی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے اور ہمیں دین کی بیسکس سے آگاہی نہیں. دیکھیں، اگر آپ کی سوسائٹی کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے، منافقت کی سزا کیا ہے، ریاکاری کی سزا کیا ہے، تھوڑا یا کم ناپ تول کی سزا کیا ہے، تو یہ بیسکس آف اسلام ہے. آپ کا ڈس بیلنس وہیں سے کریٹ ہوتا ہے جب آپ ایک یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ یہ لے مین ہے، یہ مولوی ہے. لے مین کو ان چیزوں کا نہیں پتا، مولوی کو ان چیزوں کا پتا ہے. بس جب لے مین کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا جھوٹ بھی جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کا نالج نہیں رکھتے، آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہی نہیں ہے تو پھر آپ کا عذر قابل قبول ہوتا ہے. پھر اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے تو وہ بھی اس معاملے میں سے آؤٹ ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا منافقت کی سزا اسلام میں کیا ہے تو لے مین کو یہ ایکسکیوز نہیں لینا چاہیے کہ اگر وہ مقصد، میں خود مقصد ہے جتنا عرصہ پریکٹسنگ پلیئر رہا، میں گیم کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا. آج اگر میں صبح یا شام میں ایک اسپیسیفائڈ ٹائمنگ رکھ سکتا ہوں کہ میں نے 1 گھنٹے کے لیے جم جانا ہے، اچھی بات ہے، یہ اسلام کا بیسک لا آپ کی ہے، آپ کو ہیلدی ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کے لیے بھی کسی کو چیپٹر کو روز دیکھ لیا کریں، جھوٹ کو دیکھ لیں، منافقت کو دیکھ لیں، ریاکاری کو دیکھ لیں، اسلام کن چیزوں سے روکتا ہے انہیں دیکھ لیں، تو پھر یہ مولوی اور عام آدمی کی تمیز ختم ہو جائے گی. جب تک یہ ڈفرنس ختم نہیں ہوگا
وہ یہ ایکسکیوز لے گا کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ, یہ ایکسکیوز لیں گے کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ. ایک عالم کو جو دنیا کی ماڈرن سائنسز کی جتنی چیزیں ہیں ان سے آگاہی ضروری ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے نیٹ کیسے چلتا ہے, اسے پتہ ہونا چاہیے میں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, اسے سوشل میڈیا کا پتہ ہونا چاہیے, اسے پرنٹ میڈیا کا پتہ ہونا چاہیے, اسے الیکٹرانک میڈیا کا پتہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک لیمین کو جو بیسکس ہیں اسلام کی اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. اچھا سر, مولانا فضل الرحمان صاحب جو آزادی مارچ انہوں نے اعلان کیا تھا, وہ جو انہوں نے شروع بھی کر دیا, اس میں انہوں نے مدارس کے بچوں کو زیادہ لانے کا وہ کیا تھا کہ ان کو لے کے آئیں گے, اور جو والدین ہیں, جو مدارس کے بچوں کے والدین ہیں, وہ تو انہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے, نہ کہ اس لیے کہ وہ جا کے حکومتیں گرانے کی بات کریں اور استعفے مانگتے پھریں وزیر اعظم سے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا یہ جواب شاید آپ کو پسند نہ آئے میرا. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی ہو, کالج ہو, مدرسہ ہو, اس کا اسٹوڈنٹ اپنے پرپس کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن آن دا ادر ہینڈ سائڈ ہمارا سیاسی سسٹم زوال کا شکار اس وقت ہوا ہے جب ہم نے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز پر پابندی لگا دی ہے. جب آپ کالج میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک پولیٹیکل آگاہی ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل ورکر ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ہی نکل کے آ گیا تھا. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل ورکرز جو مختلف پارٹیوں کے اندر موجود ہیں, جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آگے آئے ہیں, ان کے سٹانس میں اور ایک عام آدمی جو حادثاتی ہے یا جو پیسے کے زور پہ یا جو اپنے تعلقات کے زور پہ آیا ہے, ان کے سٹانس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس ہوں, یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں, وہاں کے اسٹوڈنٹس کو یہ رائٹ ہے. اور پھر دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے, وہ ایک پلی لیتے ہیں, اینڈ آئی گیس کہ دے آر رائٹ, کہ اگر یونیورسٹی اور کالجز کے بچے ایک مخصوص جماعت کے ایونٹ کے اندر جا سکتے ہیں تو مدرسے کا بچہ ایک ایونٹ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ دیکھ, ہمیں وہ بھی تعلیم گاہ, درسگاہ ہے مدرسہ, یونیورسٹی کالج بھی ایک درسگاہ ہے, تو پھر ہمارے درسگاہ کے حوالے سے سٹینڈرڈز ڈبل نہیں ہونے چاہیے. اگر ہمیں ماڈریٹ انسٹیٹیوٹس کے اسٹوڈنٹس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹیز بھی بنائیں, آپ انہیں جوائن بھی کریں, آپ ان کے ایونٹس میں جائیں, تو پھر آپ یہ ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کو اس کے حق سے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اگر ان اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑائے جائیں, اگر ان اسٹوڈنٹس کو قربانی کا بکرا بنایا جائے, اگر ان اسٹوڈنٹس کی برین واشنگ کی جائے, پھر یہ ایک سیریس کرمنل آفینس ہے, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر روک بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ بیلنس ہمیں کریٹ کرنا ہے یونیورسٹی میں اور